کہ وہ جنگ بند نہیں کرتے۔ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اچھا پھر لڑو، موت تو آئی ہے لڑو، یہ نہیں کہا۔ نماز چھوڑ دو، یہ نہیں کہا۔ یہ فرمایا آدھے ہو جاؤ، آدھے ان سے لڑتے رہو اور آدھے نماز پڑھو، پھر وہ آدھے آ کے ان سے لڑو اور پہلے آدھے نماز پڑھو۔ یہ شہداد کوٹ والوں کو پیغام دینا ہے کہ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے کہ تلواروں کے سائے تلے بھی نماز پڑھی جاتی ہے۔ یہ وہ فریضہ ہے جو یوں مرتے مرتے بھی چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ امت کو پیغام پہنچایا ہے کہ یہ وہ فریضہ ہے جس پر جان بھی جا رہی ہو تو اللہ اکبر کا وقت آئے تو آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے کھڑی ہو گئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ اس امت نے نماز پڑھ کے دکھائی۔ تو شہداد کوٹ میں کوئی بے نمازی نہ ہو۔ نیت کرتے ہو بھائی؟ اپنی دکانیں بند کر دو، نماز اذان ہوتے ہی دکانیں بند کرو اور اپنی دکانوں کے دروازوں پر لکھواؤ وقفہ برائے نماز۔ یہ تبلیغ ہوگی خاموش، جو پڑھے گا اس کے دل پر اثر ہوگا، اس کے دماغ پر چوٹ پڑے گی کہ یہ دکان اچھا نماز کے لیے بند ہے، نماز کے لیے بند ہے۔ یہ پیغام پہنچے گا کہ یہ وہ فریضہ ہے جس پر دکانیں بند کی جا سکتی ہیں۔ تو جتنا یہ مجمع آیا ہے نماز کی پکی نیت لے کر جائے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ جو آپ میں مالدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے زکوٰۃ ادا کرو۔ جو اللہ کی طرف سے فرض ہے، اللہ نے 10 دفعہ قرآن میں کہا آتوا الزکاۃ آتوا الزکاۃ آتوا الزکاۃ، 9 دفعہ تو کہا آتوا الزکاۃ اور 1 دفعہ کہا آتین الزکاۃ۔ یہ عورتیں بھی بعض مالدار ہوتی ہیں تو مالدار عورتوں سے کہا اپنی زکوٰۃ دو، مردوں سے کہا زکوٰۃ دو، ذمہ داروں سے کہا آتوا حقہ یوم حصادہ، اپنی فصل کاٹ لو تو اس چاول بیچا ہے تو 50 من کے پیسے غریبوں میں تقسیم کر دو۔ 100 من چاول بیچا ہے تو 5 من کے پیسے غریبوں میں تقسیم کر دو۔ 1000 من گندم بیچی ہے تو اس میں 2000 من بیچی ہے تو 100 من غریب کو گندم تقسیم کر دو، پیسے تقسیم کر دو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فصل کی زکوٰۃ رکھی ہے، یہ دینے سے سارا مال پاک ہو جاتا ہے، سارا رزق پاک ہو جاتا ہے، اور نہ دینے سے پورے 100 من ناپاک ہو گئے۔ 1,00,000 روپیہ 1 سال پڑا رہا تو پتہ چلا فالتو ہے تو پڑا رہا ہے، تو اللہ نے اس پہ کہا 2,500 روپیہ غریب کو دے گے، صرف 2,500۔ ہم سے جو پہلی امتیں تھیں ان کی زکوٰۃ کتنی تھی؟ 1,00,000 پہ 10,000، 10,000، ہماری ہے 2,500، اور ہم دیتے ہیں غریب کو۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اپنی زکوٰۃ، ان کا پیسہ نوٹ نہیں ہوتے تھے، سکے ہوتے تھے، وہ اپنی زکوٰۃ 10,000 روپیہ لاکھ میں اونچی جگہ پر رکھ دیتے تھے، اوپر سے آگ آ کے جلا کے اسے ختم کر دیتی تھی، تو یہ اس کے قبول ہونے کی نشانی ہوتی تھی۔ اور اگر وہ آگ نے نہیں جلایا تو یہ نشانی ہوتی تھی اس کی کمائی حرام ہے، تو ایک رسوائی الگ، دوسرا غریب کو نفع کوئی نہیں، تو ان کو حکم تھا کہ غریبوں کو مال دو، زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ کرو، ہمارا زکوٰۃ بھی غریبوں پر لگتا۔ تو بھائیو، ملک میں مہنگائی بھی ہے، بے برکتی بھی ہے، سودی نظام کی وجہ سے مہنگائی رہے گی، یہ حکومتوں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ سود کی وجہ سے۔ جس ملک میں سودی نظام ہوگا اس ملک میں مہنگائی ہوگی، اس ملک میں کبھی بھی چیزیں سستی نہیں ہو سکتی۔ اگر مہنگائی کے عذاب سے نکلنا ہے تو یہ منڈی کے تاجروں سے کہتا ہوں، رائس مل والوں سے کہتا ہوں، سود چھوڑ دو، بینکوں سے لمٹ لینا چھوڑ دو، مل چلتی ہے چلے، نہیں چلتی تھوڑی چلا، تھوڑے پیسے سے چلا، اللہ اس میں برکت دے، پھر اس کو زیادہ کر لو، پھر اس کو زیادہ کر لو۔ اپنے پیسے سے 10 رائس مل چلا لو، کوئی منع نہیں، بینکوں سے پیسہ لے کے ملے نہ چلاؤ،
بے برکت ہوتا ہے، بے برکت ہوتا ہے۔ اور جو ایک دفعہ اس میں پھنس جاتا ہے ساری زندگی نہیں نکلتا۔ یہ جو زرعی ترقیاتی بینک ہے یہ ذمہ داروں کا سب سے بڑا دشمن ہے کہ اس نے ذمہ داروں کو تباہ کر کے رکھا۔ جو اس میں پھنسا وہ نہیں نکلا، تو اس سے نکلو، بینکوں سے نکلو۔ اپنے پیسے جو تم نے بینکوں میں رکھائے ہوئے ہیں ان کو سیونگ اکاؤنٹ کی بجائے کرنٹ اکاؤنٹ میں کر دو۔ تو اپنے مال کی زکوٰۃ دو۔ عورتوں کا زیور ہے تو انہیں کہو زکوٰۃ دے، یا ان کی جگہ تم خود دو ورنہ وہ بیچاری پکڑی جائیں گی۔ پھر آپ کے سندھ میں رواج ہے بہنوں کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیا جاتا۔ یہ بہت بڑا جرم ہے بھائیو۔ اپنی بہنوں کو حصہ دو، اللہ تمہارے رزق میں برکت دے، بڑھا دے۔ ایک ہی پیٹ سے ایک ہی ماں نے تمہیں جنا، اسی ماں نے تیری بہن کو جنا، تو یہ کتنی بڑی زیادتی ہے کہ جو اللہ نے حق رکھا ہے، جو باپ کی وراثت ہے اس میں حق ہے۔ میں نے خود کمایا، اس میں میری بہن کا کوئی حق نہیں، لیکن اگر مجھے باپ کی طرف سے زمین ملی ہے تو اس میں میری بہن کا بھی حق ہے اور میرا بھی حق ہے، تو اس کو ادا کرو۔ ہندو مذہب میں ہے کہ بہنوں کو حق نہیں ہوتا، صرف لڑکے کو ہوتا ہے، تو وہ تو مذہب رہا نہیں۔ جس مذہب میں پتھر کی پوجا آ جائے اور مورتی آ جائے تو سمجھو وہ مذہب اب اپنی اصل پہ نہیں، کہ کوئی مذہب پتھر کی پوجا یا مورتی بنانے کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر کہیں بھی مورت آ گئی ہے تو وہ مذہب ختم ہو چکا ہے، اس کی اصل مٹ چکی ہے، وہ اپنی بنیادوں سے ہل چکا ہے۔ صرف اسلام ایسا دین ہے جو آج پتھر کی پوجا سے پاک ہے اور اس کی کتاب صحیح سلامت موجود محفوظ ہے، باقی سارے دین مٹ چکے ہیں۔ تو اپنی بہنوں کو حصہ دو، اس سے رزق پاک ہو، یہ ناپاک رزق سے بچو۔ میں ایک دفعہ اپنے استاد صاحب کے لیے شہد لے کر گیا اپنے گھر سے، ایک بوتل، اس کو 10 روپے کی آتی تھی ایک بوتل، تو جن سے میں نے قرآن کی تفسیر پڑھی تو میں نے ایسے پیش کی کہ حضرت میں یہ آپ کے لیے شہد لایا، تو مجھ سے فرمانے لگے کہاں سے لائے ہو؟ میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے، میرے والدین زندہ جب تو فوت ہو گئے۔ میں نے کہا جی میرے اپنے باپ کا ہے۔ تو میرے استاد صاحب پوچھنے لگے تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ ایک شہد بوتل لینے کے لیے کتنا بڑا سوال کیا۔ تم سنتے نہیں مسجدوں میں اعلان ہو رہا تھا ماشاءاللہ جزاک اللہ، فلاں 5 روپے دے گیا، فلاں 10 روپے دے گیا، ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ تو وہ بھی تو کہہ سکتے تھے جزاک اللہ رکھ دو، جزاک اللہ رکھ دو۔ نہیں، کیا پتا، انہیں پتا ہے کہ ذمہ دار لوگ بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے، تو یہ شہد کی بوتل ہے، اگر یہ ایسی زمین سے آیا ہے جس میں بیٹیوں کا حصہ ہے تو یہ حرام ہے، میں نہیں لے سکتا، یہ مطلب تھا۔ تو مجھ سے سوال فرمایا تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین کا حصہ دیا تھا؟ میں نے کہا جی اللہ کا شکر ہے میرے باپ کی بہن ہی کوئی نہیں تھی، 2 بھائی صرف، تو اللہ نے اس امتحان میں ڈالا ہی نہیں، صرف 2 بھائی تھے، وہ بہن تھی ہی کوئی نہیں۔ پھر مجھ سے کہنے لگے اچھا تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو زمینوں میں سے حصہ دیا تھا؟ میں نے کہا اس وقت میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا، تو میرے پیدا ہونے سے پہلے کی شریعت تو آپ نہ مجھ سے پوچھو، میرے پیدا ہونے کے بعد کی شریعت تو مجھے پتا ہے کہ میرے باپ کی بہن ہی نہیں تھی، صرف 2 بھائی تھے۔ تو پھر ہنس پڑے، کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے یہاں رکھ دو، یہ بہنوں کو دینا اتنا ضروری ہے، 1 روپیہ بھی تمہیں باپ کی وراثت میں ملا ہے تو اس میں اپنی بہن کو حصہ دو، اس میں 1/3 تمہاری بہن کا ہے، 2/3 تمہارا ہے، 1 حصہ تمہارا ہے، 1 حصہ تمہاری بہن کا ہے، 2 حصے تمہارے۔ 3 ایکڑ تمہیں باپ کی طرف سے ملے ہیں، 1 ایکڑ تمہاری بہن کا ہے، 2 ایکڑ تمہارے ہیں، تو اس سے آپ کا رزق آپ کی نسلوں کے پیٹ میں حلال ہوتی جائے گی، حرام نہیں جائے گی۔ تو بھائیو اس چیز کو رواج دو، اس کا رواج مٹ گیا۔ ہر ایک نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چند ایکڑ کا دھوکہ اور یہ خیانت ہماری ہر نیکی برباد کر دے۔ تو اس کے بھی سارا مجمع بھائی نیت کرو۔ ماں باپ اگر زندہ ہیں تو ان کی دعا لو، ان کی خدمت کے ساتھ۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ کاش میری ماں زندہ ہو، کاش میری ماں زندہ ہو۔
تو میں اپنی ماں کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا اور فرض